شہاب نامہ، یہ کتاب قدرت اللہ شہاب نے لکھی تھی۔ قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں، میں خود کسی کا دشمن نہیں ہوں اور نہ ہی کسی اور کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یقینی ہے، دوسری تخمینی۔ وہ لکھتے ہیں کہ تنازعوں کو ہمیشہ عارضی اور دوستیوں اور محبتوں کو ہمیشہ دائمی سمجھتا ہوں۔ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ کسی کے پیٹھ پیچھے وہی بات کہی جائے جو اس کے منہ پہ دہرائی جا سکے۔ اس اصول کو پوری طرح نبھا تو نہیں سکا، لیکن کسی حد تک اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوتی رہی۔ میں کبھی بھی مایوس یا بور نہیں ہوا، تنہائی کے احساس نے کبھی مجھے نہیں ستایا۔ میں اکیلے زیادہ خوش رہتا ہوں۔ خوش قسمتی سے مجھے ایسے دوستوں کی رفاقت نصیب ہوئی جن کا اپنا اپنا رنگ اور اپنی اپنی شخصیت ہے، مثلا ابن عشاء، ممتاز مفتی، بانو قدسیہ، اشفاق احمد، واصف علی واصف صاحب، جمیل الدین عالی، ابن الحسن برنی، اعجاز بٹالوی وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اپنے میدان کے منفرد شہسوار ہیں۔ جب کہیں انقلاب ہوتا ہے، قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے۔ 1954 کو جب گورنر جنرل غلام محمد نے سب سے پہلے اسمبلیاں توڑ کر آمریت کا ڈول ڈالا، اس وقت میں پنجاب کی صوبائی حکومت کے ماتحت لاہور میں ڈائریکٹر آف انڈسٹریز کے طور پہ متعین تھا۔ وہ لکھتے ہیں، اس کتاب میں واقعات سب صحیح ہیں لیکن اسلوب بیاں میرا ہے۔ جہاں کہیں میں نے کوئی نتائج اخذ کیے ہیں یا کوئی رائے دی ہے، ان کا ذمہ دار میں ہی ہوں۔ اگرچہ میں نے حمود الرحمن کمیشن رپورٹ پڑھی ہوئی ہے، لیکن کسی وجہ سے حکومت نے آج تک اسے ایک انتہائی خفیہ راز کے طور پہ چھپا رکھا ہے۔ اس رپورٹ کی روشنی میں کوئی بات لکھنا ایک سول سرونٹ کے ضابطۂ کردار کے منافی ہے۔ میں نے زندگی بھر کبھی اس ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ ان وجوہات کی بنا پہ میں نے ان موضوعات پہ قلم اٹھانے سے گریز کیا ہے۔ اس کتاب کا پورا مسودہ ممتاز مفتی، بانو قدسیہ اور اشفاق احمد نے حرف بحرف پڑھ کر اپنی مثبت تجاویز سے قدم قدم پر رہنمائی فرمائی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، اسکول میں مولوی عبدالحنان ہمارے اردو اور دینیات کے جواں سال استاد تھے۔ وہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندگی بھی عجیب نعمت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو دانہ گندم کی پاداش میں خل سے نکلے تھے، لیکن ڈوگرا راج میں کشمیری مسلمان دانہ گندم کی تلاش میں اپنی جنت ارضی سے نکلنے پہ مجبور تھا۔ کشمیری مسلمانوں کا مال و متاع تو ہر وقت ریاست کے اہلکاروں، خفیہ نویسوں، رئیسوں اور جاگیرداروں کے رحم و کرم پر رہتا تھا۔ 9 جون 1938 سے میں نے باقاعدہ ایک ڈائری لکھنا شروع کی۔ میں نے اپنے ایک خود ساختہ شارٹ ہینڈ میں ہر اس واقعے یا احوال کو نوٹ کرنا شروع کر دیا جو میرے نزدیک کسی خاص اثر یا اہمیت کے حامل تھا۔ رفتہ رفتہ یہ میری عادت بن گئی۔ روز میں نے ان کاغذات کا پلندہ ابن عشاء کو دکھایا تو وہ بہت ہنسا۔ کچھ عرصے بعد ابن عشاء ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو کر علاج کی غرض سے لندن چلا گیا۔ اس کی وفات سے 2-2.5 ماہ قبل میں اسے ملنے لندن گیا۔ یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ ایک روز اچانک ابن عشاء نے کسی قدر مزاحیہ انداز میں اپنی زندگی کا جائزہ لینا شروع کر دیا اور پھر سنجیدہ ہو کر کہنے لگے، اگر کسی ترکیب سے اسے دوبارہ دنیاوی زندگی مل جائے تو وہ اسے کس طرح گزارنا چاہے گا۔ اس کی تشنہ تکمیل تمناؤں، آرزوؤں اور امنگوں کی تفصیل اتنی طویل تھی کہ اسے سناتے آدھی رات بیت گئی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا، اگر تمہیں دوبارہ زندگی نصیب ہو تو اسے کس طرح بسر کرنا چاہو گے؟ میں نے مختصراً جواب دیا کہ بہت سی کج فہمیوں، کمزوریوں، خطاکاریوں اور غفلتوں کی اصلاح کر کے میں دوسری زندگی بھی مجموعی طور پہ ویسے ہی گزارنا چاہوں گا جیسا کہ موجودہ زندگی گزار رہا ہوں۔ یہ سن کر ابن عشاء چوکنا ہو گیا اور کاغذ پینسل ہاتھ میں لے کر اسکول ماسٹر کی طرح حکم دیا، وجوہات بیان کرو تفصیل سے۔ میں خود احتسابی کی کدال سے اپنے اندر اور باہر کریت کے بولتا رہا اور ابن عشاء اسے لکھتا رہا۔ فہرست یہ ہے، دین کے بارے میں کبھی شک و شبہ میں گرفتار نہیں ہوا۔ دین کے متعلق میرا علم محدود اور عمل محدود تر ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی بے نیازی سے مجھے اسلام کی بعض
جھلکیوں کی نعمت سے محروم نہیں رکھا، بارش یا خوشامد سے کام نہیں لیا۔ ملازمت کے دوران میں نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا۔ میں نے اپنی جائز تنخواہ کے علاوہ میں نے کبھی کسی حکومت سے مالی یا زرعی اراضی یا پلاٹ وغیرہ کی شکل میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ بار سربراہ مملکت نے مجھے 8 مربع زمین کا انعام دینے کی پیشکش کی۔ جب میں نے اسے قبول نہیں کیا تو انہوں نے کس قدر ناراضگی سے اس کی وجہ پوچھی۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ انسان کو انجام کار 2-2.5 گز زمین کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ہر کس و ناقص کو کہیں نہ کہیں مل ہی جاتی ہے۔ ملازمت کے دوران میں نے اپنا کام ایمانداری اور بے خوفی سے کیا۔ میں نے اپنے خلاف تنقید یا الزام تراشی کو برداشت کرنا سیکھا اور اس کے جواب میں تصحیح یا تردید کرنے سے گریز کیا۔ پہلا ماشاء اللہ ایوب خان نے لگایا تھا۔ اس کی خبر مجھے کرنل محمد مجید نے رات کے 12 بجے گھر پہ ٹیلی فون کر کے سنائی۔ دوسرے ماشاء اللہ کی سازش جنرل محمد یحییٰ اور ان کے ایک مخصوص ٹولے تک محدود تھی۔ پورے 10 روز میں اسلام آباد کے مرکزی سیکریٹریٹ میں بیکار بیٹھا مکھیاں مارتا رہا۔ چند دنوں بعد اس دھاندلی پر ہلکا سا احتجاج کر کے میں بیوی بچے سمیت بحر ملک چلا گیا اور ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ تیسرا ماشاء اللہ کے وقت میں اسلام آباد میں گوشہ نشینی کی زندگی کا لطف اٹھا رہا تھا۔ اقتدار میں آنے کے 35 روز بعد مجھے اچانک جنرل محمد ضیاء الحق کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم ملا۔ جنرل ضیاء الحق ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ جنرل صاحب بڑی شفقت سے پیش آئے اور فرمایا، ملک کے اس نازک مرحلے میں ہمیں تجربے کار کارکنوں کی ضرورت ہے۔ میری خواہش ہے کل سے تم وزارت تعلیم کا کام سنبھال لو۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا، جناب اب مجھ میں کام کرنے کی سکت باقی نہیں رہی۔ اس کے علاوہ میں کچھ عرصے کے لیے لندن جا کے اپنے دوست ابن عشاء کی عیادت کرنا چاہتا ہوں۔ جنرل صاحب مسکراتے رہے اور فرمایا، کوئی بات نہیں، ضرور جاؤ۔ اگر خدا نہ خواستہ میں لالچ میں آ کے یہ پیشکش قبول کر لیتا تو مجھے یقین ہے کہ 90 روز کے ماشاء اللہ کو 8.5 سال یا 11 سال تک طول دینے کا سہرا بھی اسی خاکستر کے سر باندھا جاتا۔ میں ایک مثالی بیوروکریٹ تو نہیں، لیکن قدرے اچھا بیوروکریٹ ضرور رہا ہوں۔ اچھے بیوروکریٹ بننے کے لیے چند اصولی شرائط لازمی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب کسی معاملے میں اس کا مشورہ طلب کیا جائے تو اس پر اپنی بے لاگ رائے کا بے خوفی سے اظہار کرے۔ اگر اس کی رائے کے مطابق فیصلہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر اگر اس کی رائے یا مرضی کے خلاف فیصلہ ہو تو اچھے بیوروکریٹ کے سامنے 2 ہی راستے ہیں۔ ایک یہ کہ فیصلہ اس کی خواہش کے مطابق ہو یا مخالف، اس کا فرض ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر کے اس پر دیانتداری سے عمل درآمد کرے۔ بصورت دیگر استعفیٰ دینے پر ہمت کرے اور ملازمت چھوڑ کے جو جی چاہے کرے۔ پہلے پر زیادہ دوسرے پر کم میرے کمزور ضمیر نے مجھے فقط 4 بار استعفیٰ پیش کرنے پر آمادہ کیا۔ چوتھی بار جب میرا استعفیٰ منظور ہوا اس وقت میری ملازمت کے 7-8 برس باقی تھے۔ میں اسے اپنا کمال تو نہیں سمجھتا جس پر اتراتا پھروں، لیکن مطمئن ضرور ہوں۔ مثلاً بنگلہ دیش کے قیام کا پس منظر، عوامل اور عواقب، یا ذوالفقار علی بھٹو کے 5 سالہ دور حکومت اور جنرل محمد ضیاء الحق کے 11 سال کا ماشاء اللہ، یہ موضوعات اتنے اہم اور دورس ہیں کہ ان میں سے ہر ایک پر پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔